السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نواب شمس الدین احمد خان کی پھانسی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ لمبی تحقیقات اور مقدمے کے بعد کریم خان اصل قاتل قرار پایا اور اسے اس جرم کی پاداش میں 26 اگست 1835 کو پھانسی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ قتل نواب شمس الدین احمد خان کی انگیخت پر ہوا ہے، اسی لیے وہ بھی اسی سزا کے مستحق ہیں۔ چونکہ نواب ایک ریاست کے حکمران تھے، اس لیے مجسٹریٹ کو انہیں سزا دینے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ اس نے مقدمے کے تمام کوائف، اپنا فیصلہ اور سزا کی تجویز کی مکمل رپورٹ گورنر جنرل کو کولکتہ بھیج دیا۔ جب نواب کو ان امور کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے وکیل مرزا اسفند یار بیگ خان کو کلکتہ بھیجا کہ وہ خود گورنر جنرل کی خدمت میں حاضر ہو کر عذرداری پیش کرے۔ وکیل نے کلکتہ کے ایک انگریز سالٹر مسٹر چارلس تھیکرے کی وساطت سے درخواست دی، مگر بیکار۔ 21 ستمبر 1835 کو گورنر جنرل نے باجلاس کونسل یہ فیصلہ کیا کہ نواب شمس الدین احمد خان کو مسٹر ولیم فریزر کے قتل کی انگیخت کے جرم میں پھانسی کی سزا دی جائے اور ان کی جائیداد اور فیروز پور جھروکا کی ریاست بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں 8 اکتوبر 1835 کو جمعرات کے دن صبح کے وقت نواب کو کشمیری دروازے کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ چونکہ خطرہ تھا کہ کہیں فساد یا بلوہ نہ ہو جائے، اس لیے موقع پر دیسی اور گورا فوج کا کافی انتظام تھا۔ 1 گھنٹہ تک لاش لٹکتی رہی اور اس کے بعد نواب کے خسر مرزا مغل بیگ خان کے حوالے کر دی گئی۔ انہوں نے اسے لے جا کر قدم شریف میں دفن کر دیا۔ شہر میں اس وقت سے بہت سنسنی پھیل گئی تھی۔ نماز جنازہ میں 8000 کا مجمع بیان کیا جاتا ہے۔ امامت مولانا محمد اسحاق نے کرائی۔ وفات کے وقت نواب کی عمر صرف 25 برس تھی۔ نواب کی پھانسی سے متعلق فیروز پور جھروکا میں ایک روایت مشہور ہے کہ نواب شمس الدین احمد خان کے زوال اور تباہی کا باعث ایک فقیر مستان شاہ کی بد دعا تھی۔ کہتے ہیں کہ نواب شمس الدین احمد خان نے قلعے میں اپنے لیے ایک کوٹھی تعمیر کرائی۔ ابھی وہ تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ چونا ختم ہو گیا اور باوجود تلاش شہر میں بھی کہیں سے دستیاب نہ ہوا۔ قلعے کے سامنے مستان شاہ کا تکیہ تھا اور وہاں کچھ چونا تیار پڑا تھا جو اس نے ایک مسجد تعمیر کرنے کے لیے مانگ کر جمع کیا تھا۔ نواب نے جب سنا کہ فقیر کے ہاں چونا ہے تو خود جا کر اسے زبردستی اٹھوا لایا۔ مستان شاہ کی زبان سے نکل گیا کہ فقیر کا چونا جس مکان میں لگے گا وہ آباد نہیں ہوگا۔ خدا کی شان کہ بد دعا صحیح ثابت ہوئی اور اس کے بعد فریزر کا قتل ہوا اور نواب بھی اسی سلسلے میں دہلی بلائے گئے۔ کوٹھی تیار کھڑی تھی۔ نواب نے فیصلہ کیا تھا کہ عید کے دن اس کا افتتاح ہوگا۔ عین نماز عید میں دہلی سے حکم پہنچا کہ فوراً یہاں آئیں۔ چنانچہ وہ کوٹھی میں جانے بھی نہیں پائے تھے کہ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں سے واپس جانا نصیب ہی نہ ہوا۔ سچ کیا ہے واللہ عالم۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ نواب شمس الدین احمد خان کی وفات اور فیروز پور جھروکا کی ریاست کی ضبطی کے بعد مرزا غالب کو پینشن دہلی کلیکٹری سے ملنے لگی، لیکن ان کا مقدمہ بدستور چل رہا تھا۔ آخر 18 جون 1836 کو لیفٹیننٹ گورنر غرب و شمال یعنی یوپی نے فیصلہ کیا کہ 7 جون 1806 کے شقے کے مطابق جو 750 سالانہ انہیں ملتے رہے ہیں وہی درست ہیں اور آئندہ بھی وہ اس سے زیادہ کے حقدار نہیں۔
مرزا نے اس کے خلاف گورنر جنرل کے پاس اپیل کی، مگر وہاں سے بھی یہی فیصلہ بحال رہا۔ سب طرف سے مایوس ہو کر مرزا نے 14 نومبر 1836 کو یہ درخواست دی کہ میرا مقدمہ صدر دیوانی عدالت کلکتہ کے سامنے رکھا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کمپنی کے ڈائریکٹروں کے پاس فیصلہ کے لیے ولایت بھیج دیا جائے۔ اس پر 5 دسمبر 1836 کو جواب ملا کہ مقدمہ کے تمام کاغذات ولایت بھیج دیے گئے۔ اطلاع ملنے پر مرزا نے 24 دسمبر 1836 کو درخواست دی کہ مئی 1806 سے آج تک جتنا ہمیں 10,000 سالانہ سے کم ملا ہے وہ 2,03,000 روپیہ بنتا ہے، یہ اس 2,60,000 کی رقم سے وضع کر کے دے دیا جائے جو نواب شمس الدین احمد خان نے اپنی وفات سے پہلے انگریزی خزانے میں جمع کرائی تھی۔ دوسرا، ہمیں 3,000 سالانہ پینشن کا اپریل 1835 تک کا بقایا اس جائیداد سے دلوایا جائے جو نواب فیروز پور چھوڑ کر مرے تھے۔ اور تیسرا، جب تک ڈائریکٹروں کا فیصلہ موصول نہیں ہوتا ہمیں 3,000 سالانہ باقاعدہ ملتا رہے۔ مگر یہ تمام درخواستیں بیکار گئیں اور 1842 کے شروع میں ولایت کا آخری فیصلہ بھی ان کے خلاف ہو گیا، اور لکھا آیا کہ جو کچھ ہندوستان میں فیصلہ ہو چکا ہے وہی درست ہے۔ مرزا نے اس کے بعد بھی ہمت نہیں ہارے، انہوں نے 29 جولائی 1842 کو اس فیصلے کے خلاف بطور اپیل ایک میموریل ملکہ معظمہ وکٹوریہ کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے گورنر جنرل کو بھیجا، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آخر وہ 1844 میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔